الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ آج کا پروگرام جو ہے وہ حضرت حافظ و قاری مولانا اصغر علی صاحب پیش امام جامع مسجد سہری میباد کے علاقے میں چل رہا ہے بحمدہ تعالیٰ بفضلہ تعالیٰ، اور ماشاءاللہ ان کی خواہش ہے کہ 2-3 اشعار مولانا بھی عطا کریں، تو ماشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کہ دور کر دے جو دین اور ایمان سے ایسی شان ایسی عظمت نہیں چاہیے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے ایسی شان ایسی عظمت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے۔ اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہو تو اس طرح کی ہو کہ زندگی وہ جو یاد نبی میں کٹے، موت وہ جو مدینے میں جا کر ملے، جس پہ مولا کا اتنا کرم ہو اسے، جس پہ مولا کا اتنا کرم ہو اسے، پھر کہیں کی حکومت نہیں چاہیے۔ کتنا پیارا ہے انور در مصطفیٰ، جو بھی جاتا ہے کرتا ہے یہ التجا، یا رسول خدا اب یہاں سے مجھے واپسی کی اجازت نہیں چاہیے، کیونکہ مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک جو سب سے زیادہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں، کوئی شماری نہیں، وہ بعد اللہ پاک کے بعد وہ سب سے بڑی جماعت نبیین یعنی انبیاء اکرام کی جماعت ہے۔ اللہ پاک 4 جماعتوں سے بے حد پیار فرماتا ہے، اور بے شمار اور انگنت لا تعداد جن کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں۔ وہ کاؤنٹنگ سے مراد دنیا والے سب مل کر اللہ پاک کی رحمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو سب دنیا والے مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک کو خوب معلوم ہے۔ جس طرح سمندر کے کوئی قطروں کی شمار نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے تفسیر میں آتا ہے کہ انبیاء اکرام پر اللہ پاک اتنا بڑا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے کہ اس کی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ 4 جماعتوں کے بارے میں میں نے بتایا آپ حضرات سے۔ پہلی جماعت نبیین کی ہو گئی، دوسری جماعت صدیقین کی ہو گئی، اور تیسری جماعت شہداء کی ہو گئی، جو لوگ راہ خدا میں اپنی جانوں کو پیش کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔
اور چوتھی جماعت صالحین بزرگان دین مشائخ اعظام اولیاء اللہ کی ہو گئی۔ یہ چاروں جماعتوں پر اللہ پاک کا بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس کی کوئی بے شماری نہیں، شمار نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی شمار نہیں ہو سکتی۔ برادران ملت اسلامیہ، اور ان چاروں جماعت سے اللہ پاک بہت بہت پیار فرماتا ہے، اچھا جانتا ہے، ان کو اعلیٰ اور محبوب ترین جانتا ہے، ان پر محبوب ترین رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ پاک کی خاص کامل رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، حسنہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت، سندرتا، حسین و جمیل، بہتر، برتر، محبوب، اعلیٰ ترین، جو سب سے بڑھیا ہو، جو سب سے اچھا ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جماعتیں میری رفیق ہیں، دوست ہیں، قریب ہیں، یہ میرے قریب ہیں، میں ان سے قریب ہوں۔ یہ چاروں جماعتیں جو مجھ سے مانگتی ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وہ میں آنے واحد میں پورا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ پاک کے لیے کوئی بعید نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ پروگرام جو ماشاءاللہ حضرت حافظ و قاری مولانا اصغر علی صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات سماعت فرما رہے ہیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم مراد آباد سے، جو جامع مسجد مراد آباد کی تقریباً یہاں سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر تاجپور رامپور دوراہا ایک مقام ہے، اور کئی سارے گاؤں یہاں اکٹھا ہو کر کئی لاکھ کی آبادی بھی یہاں پر موجود ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہاں پر ایک غریب بیٹیوں کا دارالعلوم، جس کا نام امین مخدوم گلشن فاطمہ کے نام سے فیمس ہے، اور الحمدللہ یہ دارالعلوم غریب بیٹیوں کے لیے حفظ بھی کرا رہا ہے اور قرات کا کورس بھی، اور بفضل ہی تعالی یہ دارالعلوم امین مخدوم گلشن فاطمہ ماشاءاللہ اس میں درس نظامی کی یعنی مولویت کی اور عالم کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے۔ فی الحال موجودہ پریزنٹ ٹینس حالیہ وقت میں اس وقت موجودہ میں ماشاءاللہ آج الحمدللہ 21 تاریخ ہے غالباً، اور 8واں مہینہ ہے، اور سن 2024 ہے ماشاءاللہ۔ آج کی فی الحال ڈیٹ کے مطابق یہاں پر درس نظامی ہو رہا ہے، اور یہاں پر 5ویں جماعت تک پڑھائی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سبھی بزرگان دین کے صدقے میں ماشاءاللہ یہاں پر اعلیٰ طریقے سے پڑھائی ہو رہی ہے، اور یہاں پر 5 عالمائیں بحمدی تعالیٰ بفضلی تعالیٰ درس و تدریس میں شامل ہیں، اور بحمدی تعالیٰ باہر کی طالبات بھی یہاں پر 60 سے لے کر 80-90 تک ہو جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ جو آبادی کی بچیاں ہیں وہ بھی 100 سے لے کے 150 تک ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دور چلتا رہتا ہے پڑھائی کا، اور بحمدی تعالیٰ آپ سبھی کی دعا سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے یہاں بھی اگر کوئی ایسی غریب بچیاں ہیں جو مذہب اسلام کی قرآن و حدیث کی تعلیم چاہتی ہیں، اور ان کے پاس اتنا بجٹ یا اوسط یا اتنا ان کی وسعت نہیں ہے کہ وہ مذہب تعلیم کی تعلیم دلا سکیں، مذہب تعلیم وہ اپنی بچیوں کو کرا سکیں، تو ماشاءاللہ یہاں غریب بچیوں کے لیے تعلیم کے لیے اعلیٰ طریقے سے یہاں انتظام اور طعام و قیام کا ماشاءاللہ بہتر انتظام ہے بے فضلی تعالیٰ بحمدی تعالیٰ ماشاءاللہ۔ داخلہ فیس کی بھی بتا دیں۔ داخلہ فیس یہاں پر جو اہل مال بچیاں ہیں ان کی مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی غریب بچی ہے تو 1000 سے لے کے 1200، اور ہاں منتھلی فیس ہے، اور اگر کچھ فیسلٹی کے ساتھ ہے تو ان بچیوں کی جو فیس ہے وہ 1500 روپے ہے، اور جس بچی پر کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے لباس وغیرہ کو بھی نہیں مطلب بنا سکتی ہے، جو مدرسے کا ڈریس قائم کیا گیا ہے مولانا اصغر علی صاحب، تو ان بچیوں کو مطلب یہ ہے کہ کمیٹی بٹھائی جاتی ہے، اور کمیٹی ماشاءاللہ تشریف لاتی ہے، تو ان بچیوں کا فی سبیل اللہ داخلہ بھی ہوتا ہے، اور فی سبیل اللہ وہاں پر پڑھائی بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ صابن وغیرہ کا خرچہ بھی مدرسے کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے بحمدی تعالیٰ، لیکن واقعی وہ بچی غریب ہو، ایسا نہیں ہو کہ بچی مالدار ہے اور غریب بن کر آ گئی تو اس کے یہاں کی نیوز لی جاتی ہے۔ جیسے اس علاقے میں ہم میوات کے آئے ہوئے ہیں، تو حافظ و قاری مولانا اصغر علی صاحب جو جامع مسجد کے پیش امام صاحب ہیں ماشاءاللہ، جہاں تک ان کی رسائی ہے تو ان سے معلوم کر لیتے ہیں ہم،
اور دیگر جگہ پر ہر جگہ پہ اسی طریقے سے دوسرے علماء سے رابطہ ہے، ائمہ حضرات سے رابطہ ہے، حفاظ. بچی کی اور عمر کتنی ہونی چاہیے حضرت؟ عمر بچی کی تقریباً کم سے کم 12 سال کی ہونا چاہیے، جو بچی آرام سے نہا سکے باتھ روم میں اور اپنے کپڑے وغیرہ دھو سکے، صفائی ستھرائی کو جان سکے. 12 سال سے بچی کی کم ایج میں جو ہے ایڈمیشن نہیں لے پاتے. اچھا ایک بات یہ ہے جی، مطلب یہاں سے پڑھا ہوا کتنا ہو بچہ بچی جو بھی ہے؟ بچی کم از کم قرآن پاک پڑھی ہوئی ہو، اور جہاں تک میں یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ وہ تجوید کے ساتھ ہو. آپ اپنے یہاں بھی بچی کو پڑھائیں، مطلب یہ ہے تو اسے صحت مخارج جو اس کے ہوں اچھے ہوں، اصول مخارج، صحت مخارج، صحت حروف، صحت الفاظ، کنی بھی مطلب شبدوں میں یا الفاظ میں کہہ لیجئے، لیکن تجوید کے ساتھ ہو قرآن عظیم اس کا. اور اگر بچے کو میں یہ میسیج دے رہا ہوں جو ابھی امام صاحب اصغر علی مولانا صاحب معلوم کر رہے تھے کہ بچی کہاں تک پڑھی ہوئی ہو، بچیوں کو آپ پڑھائیں یا بچوں کو پڑھائیں، بیٹوں کو پڑھائیں یا بیٹیوں کو پڑھائیں، لیکن یہ خاص خیال رکھیں کہ ان کی صحت حروف یعنی تجوید کے ساتھ صحت مخارج، یعنی ان کے مخارج کی جو صحت ہو وہ بڑھیا ہو، اچھی ہو، خوبصورت ہو. جب بھی اس کو پڑھنے میں قرآن عظیم کے بھی ثواب ملے گا، کوئی پارہ پڑھیں گے اس کو بھی ثواب ملے گا، اگر الحمد شریف بھی پڑھیں گے اس میں بہت اعلیٰ طریقے سے اس میں ثواب ملے گا. اور اگر آپ صحت مخارج یعنی تجوید کے ساتھ قرآن عظیم نہیں پڑھتے ہیں یا کوئی ایک ورق بھی پڑھ رہے ہیں آپ، اگر وہ تجوید کے حساب سے آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا یا بہن بھانجی بھتیجی یا آپ خود، تو اس میں آپ کو جہاں آپ نے صحت سے پڑھ دیا یعنی اچھی تجوید کے ساتھ پڑھ دیا، ایک رکوع پڑھا یا ایک آیت پڑھی، تو اس کا تو ثواب ملے گا. لیکن آپ کے جو تجوید کے حساب سے جو قرآن عظیم نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کا حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ قرآن عظیم کو بہترین تجوید کے ساتھ پڑھو، اور حدیث میں بھی آیا ہے قرآن عظیم میں سورہ مزمل شریف میں تجوید کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھنے کے لیے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی آپ جب بھی قرآن عظیم پڑھیں تو تجوید کے ساتھ پڑھیں. مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم مشکل کشا حیدر کرار نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیل کا مطلب ہے کہ قرآن عظیم کو تجوید الحروف اور معرفت الوقوف سے قرآن عظیم کو پڑھنا. اور حدیث پاک میں بھی الفاظ آتے ہیں وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، جب بھی تم قرآن عظیم کو پڑھو تو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ میں پڑھو، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھو. اگر تجوید کے ساتھ آپ قرآن عظیم پڑھ تو لیا قرآن عظیم، لیکن آپ اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے پیش امام جامع مسجد کے مولانا اصغر علی صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن عظیم، اور میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تجوید کے ساتھ آپ کے بچی پڑھی ہوئی تو ہے قرآن عظیم، لیکن وہ قرآن عظیم جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو اس بچی کو، اس بیٹا بیٹیا کو، بھائی بہن کو، یہ کوئی بھی ہو، وہ اگر قرآن عظیم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس قرآن عظیم کو دوبارہ پڑھیں اور تجوید کے ساتھ پڑھیں. بھلے سے ان امام صاحب کو یا کوئی دوسرے پڑھانے والے آتے ہیں، مولانا صاحب یا کوئی حافظ صاحب یا کوئی قاری صاحب یا کوئی مولانا صاحب یا کوئی خطیب صاحب یا کوئی شاعر صاحب، کوئی بھی پڑھے لکھے آئے وہ تجوید کے پڑھے ہوئے ہوں، ان سے اس بیٹی کو ضرور پڑھائیے. ورنہ اگر قرآن عظیم کو آپ تجوید سے نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب عطا نہیں ہوگا اللہ پاک کی جانب سے. اس لیے کہ قرآن عظیم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں سورہ مزمل شریف ورتل القرآن ترتیلا میں اس میں ہدایت عطا فرمائی، اور حدیث پاک میں بھی عطا فرمایا کہ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ. مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم مشکل کشا حیدر کرار کا بھی میں نے آپ کو بیان کیا، جو آپ نے فرمایا کہ قرآن عظیم کو جب بھی پڑھا جائے تو تجوید الحروف و معرفت الوقوف سے ہی قرآن عظیم کو پڑھا جائے. اللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں آج اہل سنت والجماعت کے ایک خطیب نے، ایک عالم صاحب نے، ایک مفتی صاحب نے جو تجوید کے تعلق سے زور دیا ہے، تجوید کے تعلق سے زور دیا. ہم نے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں سنی ہیں اور سنتے ہیں یوٹیوب پہ جی، لیکن سنیت میں تجوید پہ فوکس، تجوید پہ غور نہیں دیا جا رہا ہے. جیسے چاہ رہے ہیں ایسے پڑھ رہے ہیں، سب کو پاس کر رہے ہیں. لیکن مجھے حضرت کی ایک خصوصیت بس یہ چھو گئی کہ جو آپ نے جو تجوید کا نام لیا ہے، جو مخارج کے اصول صحت کا لحاظ رکھا ہے، تو ہمیں آپ کی یہ ادا اتنی پیاری ہے کہ اب سے پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کہ ایسے مدرسے والے جیسے آتے ہیں تو ہم آپ کی طرف حقیقت میں غور نہیں دے رہے تھے. ہمیں جو آپ نے بتایا ہے کہ بچوں پہ اتنی سختی ہو کہ وہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو ہمیں یہ پیارا لگا.
کیوں کہ تجوید ہی تو سب کچھ ہے. اور اول نمبر پر بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا کوئی ثواب بھی اللہ پاک کی جانب سے نہیں عطا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب قرآن عظیم میں پڑھوا دیا اور قرآن عظیم میں حکم نازل ہو گیا اور حدیث پاک میں سرکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان جو جاری ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور ہمارے بزرگان دین، مشائخ اعظام، اولیاء اللہ اور نیک علماء حقانی، علماء ربانی اور جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں، جس میں ماشاءاللہ ائمہ حضرات اور بھی بہت ساروں سے ملاقات ہوئی، لیکن جو تجوید کے متعلق جانکاری اور قرآن عظیم کو پڑھنے کی جو معرفت حاصل ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے حافظ و قاری مولانا اصغر علی صاحب سے جو گفتگو ہوئی تو اس میں یہ مجھے خوب اچھی طریقے سے، ہمارے ساتھ میں مولانا راحل صاحب اور مولانا محمد علی صاحب اور بھی کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو ان باتوں سے سن کر یہ پتہ لگا کہ جو تجوید کی طرف جو مطلب دل اور ارادہ اور دماغ جو مائل ہے وہ بالخصوص بامقابل دوسرے ائمہ حضرات کے حافظ و قاری مولانا اصغر علی صاحب کا تجوید کی طرف زیادہ مائل ہے، اس لیے کہ آپ کے استاد محترم مولانا حشمت علی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب جو ہے ماشاءاللہ ان کا قرآن عظیم ماشاءاللہ تجوید کے مطابق پڑھتے بھی تھے اور تجوید کے مطابق پڑھاتے بھی تھے. آپ ماشاءاللہ ہمارے ضلع مراد آباد کی سیٹ میں بہت بڑی مائناز شخصیت ہے اور ماشاءاللہ یہ اس میوات علاقے پر میں دیکھتا ہوں کہ جو سنیت برقرار ہے جتنی بھی 25% یا 30-40%، تو ماشاءاللہ یہ ہمارے سمر دہلوی محمد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دین ہے کہ جن جن حضرات کا واسطہ یعنی حضرت سمر دہلوی محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ سے جو لوگ وابستہ ہو گئے، میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں وہی لوگ اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم ہیں. رہتی دنیا تک ان کا جسمانی اور روحانی فیض بھی برقرار رہا ان کے مریدین اور متعلقین اور معتقدین اور مخلصین محبین پر، اور ماشاءاللہ آج اس دنیا میں وہ نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ روحانی فیض آج بھی ان کے مریدین پر، اور جو بھی نیک بندوں کے صدقے میں دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک وہ قبول فرما لیتا ہے.